کہ پہلے سال ہم ایک ڈسٹرکٹ میں کریں گے. یہ بورڈ میٹنگ میں لکھا ہوا ہے. پہلے سال ایک ڈسٹرکٹ میں کریں گے, اگلے سال اس کو 10-12 ڈسٹرکٹ میں لے کے جائیں گے, اور اس کے اگلے سال اگر یہ پروگرام میں افادیت ہوئی تو ہم اس کو آدھے سے زیادہ پاکستان میں رول آؤٹ کر دیں گے, اور اس کے بعد بقایا پاکستان میں رول آؤٹ کریں گے. یہ سب لکھا ہوا ہے. اور اس کے مطابق ہوا یہ, تو تبھی وہ 5 سے 20 میرے سال میں ہوئے, اس کے بعد 20 سے 35 جو ہے وہ ڈار سال کے حساب میں ہوئے. مگر نہ ڈار کو پتا تھی, نہ مجھے پتا ہے, نہ محمد اورنگزیب کو پتا ہے. کیونکہ جیسے ابھی مطلب اگر ساہیوال سے ننکانہ صاحب کو روڈ بنتا ہے حکومت پاکستان کا, اور ظاہر ہے کہ وہیں پنجاب میں ہی روڈ بنتے ہیں حکومت پاکستان کے, تو اس لیے وہی مثال دے رہا ہوں کہ اگر ساہیوال سے ننکانہ صاحب کو روڈ بنتا ہے تو کیا فائنانس منسٹر کو تھوڑی پتا ہوتا ہے؟ وہ تو پلاننگ کو پیسے دیے ہوتے ہیں, پلاننگ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اس طرح جو پاور وزارت ہے وہ کتنے پیسے میں کون سا ٹرانسفارمر لگاتی ہے, کہاں پہ کس ڈسکو کو کتنے پیسے دیتی ہے, وہ ہمیں تھوڑی پتا ہوتا ہے. فائنانس منسٹر نے ایک نمبر دیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اس سال 900 ارب روپیہ سبسڈی میں دیں گے. اس سبسڈی کو آپ کدھر کدھر ڈال رہے ہو وہ تو ان کو پتا ہوتا ہے. بہت کوئی سبسٹینشل نمبر ہو تو آپ کے پاس آتا ہے, لیکن جدھر 30,000 ارب روپے آپ خرچ کر رہے ہیں وہاں پہ 18-20 ارب روپے کا پروگرام تو کبھی بھی آپ کو نہیں پتا ہوتا. دوسری بات جو بسٹ نے لکھ کے دی ہے کہ بسٹ نے یہ پروگرام کیوں بڑھایا, تو انہوں نے کہا کہ یہ IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی کنڈیشنز ہیں. تو بسٹ نے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا, اور یہ IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی کنڈیشنز ہیں. اور اتفاق ہے کہ 2024 میں 3 سال کے لیے بسٹ میں پھر سے یہ سائن کرا ہے ڈونر ایجنسیز کے ساتھ. یہ بھی کاغذ میرے پاس کہ مجھے کل کسی نے بھیجا ہے. اور مجھے تو یہ کوئی نمبرز پتا نہیں تھے جب تک کہ فاخر دورانی نے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھے تھے. اور یہ جو امپلائی کر رہے ہیں کہ پورے کے پورے پیسے میری کمپنی کو ملتے ہیں, تو یہ ایک دم جھوٹ ہے. میں نے آج تک 1 روپے کا مال بسٹ کو نہیں بیچا ہے. ہم ورلڈ فوڈ پروگرام کو بیچتے ہیں. ورلڈ فوڈ پروگرام اس میں سے کچھ حصہ, چھوٹا سا حصہ, اس سال جس سال میں وزیر تھا 27% حصہ پاکستان میں دیتا ہے, اور دنیا بھر کے اندر باقی ہمارا مال لے جاتا ہے. کونگو میں ہم دیتے ہیں, ملاوی میں ہم دیتے ہیں, کینیا میں ہم دیتے ہیں, سوڈان میں ہم دیتے ہیں, یمن میں ہم دیتے ہیں, میانمار میں ہم دیتے ہیں, بنگلہ دیش میں ہم دیتے ہیں, اور بتھیری کمپنیاں دیتی ہیں. 2 کمپنیاں اور پاکستان میں بھی ہیں, اور دیگر دنیا بھر میں کمپنیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ کام تو ہم 20-25 سال سے کر رہے ہیں. اور یہ WFP کے کہنے پہ ہم نے شروع کرا تھا, کیونکہ یہ 3rd ورلڈ کنٹریز میں کیپیسٹی ڈیولپ کرتی ہے. تو یہ ایک دم جھوٹ ہے, اور منطقی نہیں ہے, کیونکہ اگر غلطی میری تھی تو پھر ڈار اور اورنگزیب کی بھی تھی, اور لیکن مجھے سچی بات بتا رہا ہوں کہ نہ مجھے پتا تھی نہ ان لوگوں کو پتا ہوتی ہے. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے پیپرا رولز فالو نہیں کرے. برٹش ایئر ویز بھی پیپرا رولز فالو نہیں کرتی ہے, قطر ایئر ویز بھی پیپرا رولز فالو نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ حکومت پاکستان کی کمپنیز نہیں ہیں. ورلڈ فوڈ پروگرام نے ان کو کہا کہ ہم اپنے UN کے پروٹوکول فالو کرتے ہیں. وہ UN کی ایجنسی ہے. تو اب یہ کنسپریسی یہ ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام مجھ سے ملا ہوا ہے, IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک مجھ سے ملے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے بسٹ سے یہ کام کروایا ہے. WFP پروگرام کو یہ دیا اور اس نے مجھے دیا ہے. مطلب کوئی خدا خوفی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ کمپلیٹ جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ میں ان کے بارے میں سچ بولتا ہوں. ورنہ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ سمجھنا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کی 2 شوگر ملیں ہیں, وہ شوگر مل کے مالک ہیں, ان کے بیٹے مالک ہیں, لیکن وہ شوگر کے اوپر جو فیصلہ کرتے ہیں ایکسپورٹ کا, تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ انوشا بی بی کو نظر نہیں آتا. جب اسحاق ڈار صاحب شوگر ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین بنتے ہیں ایز فارن منسٹر آف پاکستان, کبھی پاکستان کی تاریخ میں فارن منسٹر شوگر ایڈوائزری کا چیئرمین نہیں بنا ہے. یا انڈسٹریز منسٹر بنتا ہے, اگر اس کا کوئی مسئلہ ہو تو کامرس منسٹر بنتا ہے. پہلی مرتبہ فارن منسٹر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین بنے. تو انوشا بی بی کو اسحاق ڈار کی وہ کانفلکٹ نظر نہیں آئی کہ اسحاق ڈار کو شوگر انڈسٹری کا شوگر ایڈوائزری بورڈ کا چیئرمین بنایا اور اس نے فورن ایکسپورٹ کی اجازت دے دی, اور پھر ایکسپورٹ کے کرتے رہے, پرائسز بڑھتی رہی, ایکسپورٹ کرتے رہے, پرائسز بڑھتی رہی, ایکسپورٹ کرتے رہے, پرائسز بڑھتی رہی, اور انہوں نے روکا نہیں. یہ نظر نہیں آیا انوشا بی بی کو اسحاق ڈار کے بارے میں. طارق فضل چودھری کو یہ نظر نہیں آیا کہ اگر ایک وزارت ایک وزیر ہو IT کمپنی کی اور ٹیلی کامز کی, اور وہ اپنے شوہر کو PTSL کو فورس کر کے اپنے شوہر کو ڈائریکٹر بنا دے جہاں پہ لاکھوں روپے کی مراد ملتی ہیں, تو انوشا بی بی کو اور طارق فضل چودھری کو یہ نظر نہیں آیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ 2022-23 میں تھا تو پھر 2023-24 میں وہ پروگرام کو 15 ارب روپے سے کیوں بڑھا دیا گیا؟ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ 2022-23 میں تھا تو 2024-25 میں بڑھایا, 2025-26 میں ابھی تک کیوں چل رہا ہے؟ تو پھر اگر پیپرا رولز 2022-23 میں فالو نہیں کیے گئے تو 24-25 میں 25-26 میں ہوئے. پیپرا رولز تو ادھر اپلائی نہیں ہوتے, پاگل جیسی باتیں کر رہے ہیں.
مطلب یہ بے بنیاد باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ میں ان کے بارے میں سچ بولتا ہوں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چینی کے اوپر میں نے بہت بات کی ہے، بالکل کی ہے. چینی کا اوپر ایکسپورٹ کروایا، جان بوجھ کے کرایا. اس دن میں نے کہا، مجھ سے ایک اینکر نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مصلحت ہے. آپ چینی کا ایکسپورٹ کرواتے ہیں یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ چینی کی قیمت بڑھے گی. اگر چینی کی قیمت بڑھوانا مقصود نہیں ہوتی تو ایکسپورٹ نہیں کرواتے. ظاہر ہے کہ یہ بات طے ہے. اور آج امپورٹ جو کر رہے ہیں اس سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مل کا ہی فائدہ ہوگا. کیوں فائدہ ہوگا؟ مل اونرز کا. کیونکہ اب جب امپورٹ ہوگی تو اب تو پرائسز بڑھ گئی نا، 200 روپے کے اوپر تو ہو گئی، چڑیا چگ گئی کھیت. اب جب یہ 200 روپے سے پرائس جو ہے نومبر میں جب چینی آئے گی باہر سے تو کیا ہوگا؟ چینی کی قیمت کم ہوگی نا. ایک مہینے کے لیے چینی کی قیمت کم ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ گنے کی قیمت کم ہو جائے گی. وہ جو سارے سال کا گنا خریدیں گے اس کی قیمت کم ہو جائے گی نومبر میں، کیونکہ نومبر میں یہ کریشنگ شروع کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ جس مہینے کریشنگ شروع کر رہے ہو اس مہینے کیوں چینی منگوا رہے ہو؟ اس سے پہلے تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جولائی میں تم کو سمجھ نہیں آئی تھی؟ جون میں تم کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ چینی امپورٹ کرنی ہے؟ مئی میں تم کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ امپورٹ کرنی ہے؟ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم فارمرز کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، کمپلیٹ جھوٹ ہے. فارمرز تو بیچ چکے تھے دسمبر تک، جنوری تک ساری کی گنا. اس کے بعد آپ نے تو مارچ میں اجازت دی ہے. فارمرز سے تو آپ کو کوئی توقع نہیں رکھانی چاہیے مسلم لیگ حکومت کو. فارمرز کو کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے مسلم لیگ حکومت کو. انہوں نے تو ویٹ کے فارمرز کو بھی مار ڈالا ہے. یہ بات ایک دم صفا جھوٹ ہے. پھر دوسری بات کہی ہے میں نے، ٹریبیون اخبار میں آیا، نیشن میں آیا، پرو پاکستانی میں آیا، دیگر اور اخباروں میں آیا کہ بھئی 244 ارب روپے کی حکومت پاکستان نے اوور بلنگ کی ہے، جس میں لیسکو شامل ہے، جس میں ہیسکو شامل ہے، حیدرآباد الیکٹرک سپلائی، لاہور الیکٹرک سپلائی، سکھر الیکٹرک سپلائی، پشاور الیکٹرک سپلائی اور ملتان الیکٹرک پاور کمپنی. یہ کمپنیاں شامل ہیں. یہ میں نے نہیں بنائی رپورٹ، یہ آڈیٹر جنرل پاکستان نے رپورٹ بنائی ہے. آڈیٹر جنرل پاکستان آپ کو پتا ہے کہ 2-3 سال پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جب یہ رپورٹ بنائی تو انہوں نے کہا کہ 2023-24 کے اندر 244 ارب روپے زیادہ کیے. آج کل حکومت پاکستان کی وزارت نے لکھا ہے کہ مفتاح صاحب قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں بتا رہے کہ 2024-25 وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موجودہ حکومت میں 1 پیسے کی اوور بلنگ نہیں ہوئی. بھئی موجودہ حکومت تو فروری سے شروع ہوئی ہے. شہباز شریف کی حکومت تو 3 سال پہلے سے چل رہی ہے. ہم تو کہہ ہی نہیں رہے کہ موجودہ حکومت نے ابھی تک آئی ہے، کیونکہ اس کی آڈٹ رپورٹ آئی نہیں ہے. ہمارے پاس تو 2023-24 کا ہے. بولتے ہیں وہ ابتدائی رپورٹ پہ بات کر رہے ہیں 2023 کی. تو 2023 کی رپورٹ ہی آخری رپورٹ ہے نا. 25-26 کی 24-25 کی رپورٹ نہیں آئی ہے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیسے اچھا کر دیا، یہ کر دیا. رپورٹ تو آڈیٹر جنرل کی آنی چاہیے. جو آخری رپورٹ پاکستان میں آڈیٹر جنرل کی آئی ہے اس کے مطابق تو آپ نے 244 روپے چوری کریں، مطلب اوور بلنگ کی ہے. ہم نے تو کسی کو زیادتی نہیں کی. میں تو اتنی سی بات کی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کو کچھ نہ کریں، کسی کو نوکری سے نہ نکالیں، کوئی استعفیٰ نہ دے، کوئی معافی نہ مانگے، کچھ نہ کرے. اتنی سی گزارش تو ہے نا کہ جو 244 ارب روپیہ آپ نے لوگوں سے اوور بلنگ میں لیا ہے زیادہ، یا تو آپ آڈیٹر جنرل کو کہیں کہ رپورٹ تیری غلط ہے، ناقص ہے، ہم تجھے بھی پکڑتے ہیں، یا آپ کہیں کہ یار ہم یہ 244 ارب روپیہ واپس کر دیں گے. آپ صارف کو واپس کر دیں. آپ کیش واپس نہ کریں، اس کے بل میں اس کو کریڈٹ دے دیں تو صارف کو مل جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے یہ سٹوری سنی ہے کہ لوگوں نے خودکشی کری ہے بجلی کے بل کے بارے میں؟ کیا آپ نے یہ سٹوری سنی ہے کہ لوگوں نے اپنی بیگمات کے زیور بیچ کے بجلی کے بل بھرے ہیں؟ کیا اور آپ نے یہ سٹوری سنی ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال کے بل بھرے ہیں؟ کیا اور آپ کو یہ نہیں پتا، یہ سٹوری تو نہیں آتی لیکن میں اور آپ کو نہیں پتا کہ کتنے لوگوں نے اپنے قرض لے کر بل بھرے ہیں بجلی کے؟ یہ بات پتا ہے نا. جب آپ اتنی مرتبہ بجلی کے ریٹ بڑھائیں، ہر دوسرے دن بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہوں، پاکستان کے اندر بجلی کا بل دینا ایک آفت ہو جاتی ہے، ان دنوں میں آپ اوور بلنگ کریں، مطلب ایک آدمی کو آپ نے مار ڈالا ہے بیچارے کو، اس کے اوپر آپ لیسکو کے اندر، لاہور کے گرد و نواح میں جہاں لیسکو جاتا ہے وہاں پہ آپ مزید بلنگ کر رہے ہیں. یعنی کہ جس نے 200 یونٹ خریدے ہیں اس کو آپ 301 یونٹ دکھا رہے ہوں کہ نہ صرف 200 کا نہیں 301 کا یونٹ کا بل لگ رہا ہو. یہ زیادتی نہیں ہے، یہ بے رحم نہیں ہے. اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کون سی ڈسکوز ہیں جو کبھی آپ کو 199 کا یونٹ کا بل دیتی ہیں؟ کون سی ڈسکوز ہیں جو آپ کو 298 یونٹ کا بل دیتی ہیں؟ کون سی ڈسکوز ہیں جو آپ کو 397 یونٹ کا بل دیتی ہیں؟ نہیں دیتی. آپ کو 403 یونٹ کا بل دیں گی، آپ کو 202 یونٹ کا بل دیں گی، آپ کو 301 یونٹ کا بل دیں گی. یہ جان بوجھ کے تاکہ آپ اگلے والے بریکٹ میں چلے جائیں. اور حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مفتاح اسماعیل گمراہ کر رہا ہے. مفتاح اسماعیل کا میں نے اوور بلنگ کی ہے، جس نے اوور بلنگ کری ہے اس کو پکڑو.
اگر آڈیٹر جنرل جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو پکڑو کہ بھئی آڈیٹر جنرل غلط کہہ رہا ہے، آپ کہیں کہ یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے، حکومت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ رپورٹ صحیح نہیں ہے. سو یہ جتنی بھی میرے خلاف جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کے بارے میں سچ بولتا ہوں، اور سچ تو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. بہت شکریہ، مجھے یہی آپ سے بات کرنی تھی بھائیوں سے. آپ تمام بھائیوں کا شکریہ. دیکھیے، میں نے یہ گزارش کی ہے کہ آپ، اور میں اب بالکل جارحانہ نہیں، ایک دم وہ کرتا ہوں، گزارش میں کرتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی میرے خلاف ثبوت ہے، جو کہ منطقی میں نے بتا دیا کہ ہے ہی نہیں، لیکن اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کر دیں، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو اخلاقی کام تو یہ ہے کہ وہ معافی مانگ لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے یہ سینٹ میں بات کی ہے تو سینٹ کو استثناء ہے، سینٹ میں کوئی بات کو بھی استثناء ہے، وہ جو مرضی بات کر سکتے ہیں. تو جب تک کہ طارق فضل چودھری صاحب اپنی یہ پریولیج نہیں یہ واپس لیتے، استثناء واپس نہیں لیتے، میں کیس نہیں کر سکوں گا، لیکن میں پھر بھی ان کو نوٹس ضرور بھیجوں گا. جی چاند میاں. یہ ان کا شوق ہے اور ان کی خیال ہے کہ یہ مجھے سزا دیں گے سچ بولنے پہ. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے جھوٹ پہ، اور میں ان کو دیکھ لوں گا. میں پھر واپس سے انکساری سے بات کرتا ہوں. اللہ بہت بڑا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی بات غلط نہیں کی ہے، نہ کبھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھی. اگر مجھے غلطی ہے میری تو پھر ڈار کی اور اورنگزیب کی اس سے زیادہ غلطی ہے. لہٰذا یہ بات جھوٹ ہے. میں سچ بولتا رہوں گا، باقی اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے جو ہوتا ہے. جی سر. جی جی. سر اتنی سی بات تھی کرپٹو کرنسی کی کہ ندیم ملک صاحب کے شو پہ ندیم ملک صاحب اور میں ایسے ہی بریک پہ بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ آصف پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کہ کمپیوٹر وغیرہ کی کمپنی کے سسٹمز کے وہ ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں، اور یہ معیشت کے اوپر پروگرام تھا. تو ہم ایسے ہی بات کر رہے تھے تو وہ کرپٹو کی بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا یار بڑا نقصان ہو جاتا ہے کرپٹو میں، اور ہم نے یہ بات کری جو ایک پاکستانی صاحب کا بہت لمبا نقصان ہوا. میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ ندیم بھائی جو ہے وہ ٹی وی پہ یہ بات کر دیں گے. ندیم بھائی نے ٹی وی پہ بات کر دی. نام انہوں نے بھی نہیں لیا، انہوں نے صرف کہا کہ ایک بہت بڑے خاندان کے ایک شخص کا $100 ملین تک کا نقصان ہو گیا کرپٹو میں. تو میں نے صرف اتنی گزارش کی تھی کہ مجھے نہیں میں نے سنا ہے یہ، لیکن میں نے نام بھی نہیں لیا اور میں نے کوئی اماؤنٹ بھی نہیں بتایا، کیونکہ اماؤنٹ کا مجھے پتا نہیں. اور سچی بات ہے کہ میں نے سنا ہوا ہے، مجھے کوئی آنکھوں دیکھا تو نہیں پتا ہے مجھے، میں نے بھی یہ بات سنی ہے. تو دوسرے دن پھر یہ انوشے صاحبہ نے سوال پوچھ لیا. وہ پھر لوگ جو مسلم لیگ والے ہیں اور جو دیگر رپورٹرز ہیں انہوں نے پھر یہ کہ کڑی سے کڑی جوڑی ہے. لیکن میں نے کسی کا نام بھی نہیں لیا، نہ میں نے کوئی اماؤنٹ بتائی ہے، اور میں نے نہ یہ کہا ہے کہ یہ ہوا ہے. میں نے کہا ہے کہ میں نے یہ بات سنی ہے. جی جی. سیاستدان کوئی بھی انوالو نہیں ہے. کسی سیاستدانوں کا رشتہ دار یا بیٹے یا ایسے کچھ لوگ انوالوڈ تھے جو میں نے سنا ہے کہ ان کا بڑا نقصان ہوا. گیا نقصان کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن نقصان ہوا ہے. لیکن اس نقصان کی اگر آپ تلافی کہیں سے حکومت پاکستان سے کروائیں گے تو وہ پھر زیادتی ہے. جی. ہاں. بھائی دیکھو، بڑے میاں صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، وہ میرے لیڈر رہے ہیں اور میں ابھی بھی ان کو اپنا بڑا سمجھتا ہوں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ میں نے نوکری کری ہے، میں ان کے ماتحت لے کے کرا ہوں. ان کی بھی میں بڑی عزت کرتا ہوں اور ان کو بھی میں بڑا اچھا عزت سے بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں. کبھی میں نے آج تک کبھی بھی بدتمیزی سے ان کے بارے میں بات نہیں کری ہے. لیکن ہماری رائے بالکل یکسر جدا ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اگر مطلب دیکھیں، یہ جو شاہد عباسی صاحب نے کہی تھی بات کہ اگر وہ ووٹ کو عزت دو پہ آ جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت چھوڑ دیں، اپنی ہار تسلیم کرنے وغیرہ وغیرہ، جو